السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آج ایک نئی سورت کا آغاز کریں گے، سورۃ الزلزال۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ صورت بھی قیامت کے احوال کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اس کو لازمی سنیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب قیامت بالکل آنے والی ہوگی اور قیامت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ کون؟ زمین، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اب یہاں بوجھ سے مراد انسان بھی ہیں جو زمین میں دفن ہوں گے، اور خزانے بھی ہیں، یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں۔ تو زمین جو ہے وہ قیامت والے دن انہیں سب کو باہر نکال پھینکے گی، تمام مردوں کو، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب باہر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو زمین سب کو نکال دے گی۔ اسی طرح جو زمین میں خزانے ہوں گے، بڑے بڑے جو سونا چاندی جواہرات جتنے خزانے ہوں گے وہ سب بھی نکل آئیں گے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یعنی انسان اس دن پریشان ہو جائے گا اور دیکھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ دوستو جانتے ہیں آپ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی تو پوچھا تھا صحابہ سے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں، تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس انسان نے بھی زمین کے اوپر جو کچھ کیا ہوگا نا زندگی میں، گناہ جتنے بھی کیے ہوں گے، جس طرح کے کارنامے کیے ہوں گے، زمین اس کی گواہی دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میرے اوپر کیا تھا، یعنی اس بندے نے اس وقت اس لمحے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا زمین کے اوپر۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، یعنی زمین یہ سب اس لیے کرے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا اس دن۔ اور یہ جو اوپر آیت گزری ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ اور اس میں کوئی تعجب والی بات بھی نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانی اعضاء کو یہ قوت عطا فرما دے گا قیامت والے دن کہ اس کے ہاتھ بول پڑیں گے، اس کے قدم بول پڑیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بولنے والا بنا دے گا اس دن، اور زمین گواہی دے گی ہر انسان کے بارے میں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں زمین کے جس حصے پہ کھڑے ہیں وہاں ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہی زمین ہمارے لیے ہماری گواہی دے گی اللہ تعالیٰ کو۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے، اس روز لوگ مختلف جماعتوں کے ساتھ واپس لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں، لیروا اعمالهم، تاکہ ان لوگوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اب کس طرف لوٹیں گے؟ یعنی قبروں سے نکل کر حساب کی طرف لوٹیں گے، یعنی جہاں ان کا حساب ہوگا، یا پھر حساب کے بعد جنت کی طرف لوٹیں گے، یا
جہنم کی طرف لوٹیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس شخص نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے بھی ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ پہلے نیکی کا بیان ہے، یعنی اسے دیکھ لے گا، یعنی اس نیکی کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا کہ ذرہ برابر اس نے نیکی کی تھی، اللہ اکبر، اور اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی تو وہ شخص بھی اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس پہ سخت پریشان ہوگا۔ اور ذرہ برابر آپ جانتے ہیں کہ یعنی جیسے انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پہ جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے، یعنی اس کو نظر بھی نہیں آتی کبھی کبھار، بالکل ذرہ برابر۔ اتنی سی اگر کوئی شخص جو ہے وہ برائی کا کام کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دکھا دے گا۔ تو ہمیں پوری کی پوری زندگی اپنی سوچ سمجھ کے گزارنی ہے کہ ہمارا ذرہ ذرہ لکھا جا رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اچھے کام برے کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔